آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، مطلب اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، اپنا ورزش بھی کر رہے ہیں، نیند بھی لے رہے ہیں اور پری ایگزسٹنگ ہیلتھ بھی ٹھیک ہے، پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ سادہ زندگی، بے ترتیب کھانا، صاف ماحول بھی نہیں ملتا اور پھر بھی صحیح سلامت رہتے ہیں اور ٹھیک رہتے ہیں۔ آج میں بتاؤں گا کہ اصل میں یہ راز ہے کیا اور یہ پیراڈاکس کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیے، صرف ویزیبل لائف سٹائل سے بیماری نہیں ہوتی اور نہ صرف کھانے پینے یا ورزش سے نہیں بنتی۔ اس کے اندر کچھ انڈر لائنگ اور کازز ہوتے ہیں اور فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے آپ کا جو جسمانی کانسٹیٹیوشن ہے یا جو آپ کے باڈی کی ساخت ہے وہ، اور آپ اس کے ساتھ میٹابولزم، آپ کی باڈی کانسٹیٹیوشن پلس میٹابولزم، اس کے ساتھ آپ کا ذہنی دباؤ یا جس کو آپ اسٹریس کہتے ہیں، اور جذباتی جو ایموشنل آپ کی ویل بینگ ہے وہ بھی اس میں کار فرما ہوتی ہے، ماحول اور پولوشن۔ اگر ایک بندہ کھانے پینے کا تو خیال رکھ رہا ہے لیکن ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں پہ فار ایگزامپل ہیوی میٹل زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے وہ کھاتا پیتا بھی ٹھیک ہے، اس کی نیند بھی ٹھیک ہے، اپنے فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی خیال رکھ رہا ہے، لیکن وہ کسی انڈر لائنگ اسٹریس سے گزر رہا ہے۔ اس کو کوئی فائنینشیل اسٹریس ہو سکتا ہے، کوئی سوشل اسٹریس ہو سکتا ہے، کوئی فیملی اسٹریس ہو سکتا ہے۔ اسٹریس جو ہے وہ سب سے بڑا ایک فیکٹر بن جاتا ہے، اسپیشلی میٹابولک ڈس آرڈرز کا۔ تو یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، لوگ اکثر اس کو اگنور کرتے ہیں، لیکن ڈیزیز یا بیمار ہونے کی اصل وجوہات یہی ہیں۔ اور بیماری آتی کیسے ہے؟ ہڈن جو میکانزم ہے، جسم سب سے پہلے اس کو کوشش کرتا ہے کہ ایڈجسٹ کر لے۔ اگر نہیں کر سکتا، اس کو ہم ہیموسٹیسس کہتے ہیں، سیلولر لیول پہ ہوموسٹیسس کو مینٹین کرنے کا باڈی کوشش کرتا ہے، اور اگر یہ امبیلنس ہو جائے، یہ بیلنس برقرار نہ رہ سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسٹریس بڑھتا ہے اور بیماری ظاہر ہو جاتی ہے، اور ہیلتھ کانشیس پرسن جو ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سمپل لائف سٹائل کا جو پرسن ہے، اس کی امیونٹی کمپیریٹیولی اسٹرانگ ہوتی ہے، کسی اسٹریس سے نہیں گزر رہا، نیچر کے زیادہ قریب رہ رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کی اسٹرانگ امیونٹی اس کو بیماریوں سے لڑنے کی زیادہ دیر تک حفاظت کرتی ہے، اور یہی اس کی صحت کا راز ہے۔ سب کو نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا باڈی ہمیں اندر سے وارن کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا اپنا ایک وارننگ سسٹم ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ وارننگ آتا ہے، جیسے ہی وہ سمپٹمز آتے ہیں، ہم میڈیسنز لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سر میں درد ہوا، آپ نے گھر میں، ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے اور OTC پہ مل جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو پرسکرپشن بھی نہیں ریکوائرڈ ہوتا، آپ نے فوراً کوئی پین کلر کھا لیا، فار ایگزامپل پیراسٹامول کھا لیا۔ اب آپ کا جو آپ کا باڈی کا وارننگ سسٹم تھا، آپ نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا، آپ نے اس کو بند کر دیا، آپ نے بیماری کا علاج نہیں کیا، نہ آپ نے اس کاز کو جانا کہ وہ بیماری یا وہ سر کا درد کیوں آ رہا تھا، آپ کا باڈی آپ کو کیوں وارن کر رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے، یہ سمپٹمز بیسڈ ٹریٹمنٹ ہے، اس کو سمپٹمز کو سپریس کر دے گا، آپ کا باڈی کا جو وارننگ سسٹم ہے وہ بند ہو جائے گا، اور یہی سائلنٹلی آپ کے باڈی کو ڈیمیج کرتا رہے گا۔ اب جو شارٹ ٹرم میڈیسنز ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی، پین کلرز ہیں، وہ وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ دے دیتی ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی ان لانگ رن آپ کو جسم سے مطلب آپ کے باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں انٹرن۔ اب بہتر زندگی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی لائف کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی ویل بینگ کو، ہیلتھ کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں؟ میں ہر ویڈیو میں بات کرتا ہوں کہ اپنی نیند پوری کریں۔ نمبر 1 آپ کی نیند ہے۔ آپ کی اگر نیند نہیں ہو رہی تو باڈی نے جو ویئر ٹیئر کرنا ہوتا ہے آپ کے سوتے ہوئے، باڈی کے اندر جو اس نے اپنا ریسٹوریشن کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتا۔ اور دوسری بات، اپنا ڈائٹری انٹیک، سادہ کھانا لیں، نیچر کے قریب رہیں، اور نیچر کے قریب رہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ فروٹس، وہ غذائیں، وہ اجناس جو زیادہ نیچرل اوریجن کی ہوتی ہیں وہ رہیں، اور فزیکل ایکٹیویٹی، آپ کی جسمانی ورزش، اور اس کے بعد آپ کی ذہنی سکون۔ اب ذہنی سکون یا جو اسٹریس سے بچاؤ ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ذہنی سکون سے بچاؤ کے لیے آپ نماز ہے، تلاوت ہے، اس کی طرف آپ اپنا رجحان رکھیں، اور جو باقی معاملات ہیں اصل ان سے مطلب آپ جو اگر کوئی اسٹریس کوئی کاز کر رہے ہیں جو ان کو آپ ریموو کریں، ان فیکٹرز کو۔ اچھا، صرف نظر آنے والی لائف سٹائل جو یا ویژول لائف سٹائل ہے وہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ باڈی کے جو اندر کا امیون سسٹم ہے وہی اس کا اصل کیور ہے۔ فار ایگزامپل ایک آدمی ہے جو ڈائٹ بھی کرتا ہے، جم بھی کرتا ہے، لیکن اسٹریس زیادہ ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، تو وہ ڈیزیز ہوگا۔ یہی پیراڈاکس ہے جو یہی پیراڈاکس انسانی جسم کا ایک یونیک پیراڈاکس ہے۔ اور یاد رکھیں، بیماری قدرتی نہیں ہے، یہ ہماری چھپی ہوئی عادات ہیں، یا جو جسم کا وارننگ سسٹم ہے اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں یہ اس کو سپریس کر رہا ہوتا ہے، اس کا دبا دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنی روزمرہ عادات پر غور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں، شکریہ۔